بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو پروگرام فضائل رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، الحمدللہ آج 20واں روزہ ہے اور تھوڑی دیر بعد غروب آفتاب کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، اور آنے والی رات جو آج کی رات ہے وہ 21ویں شب ہوگی، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے پہلی طاق رات۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا ہمیں اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا، اور رمضان کا مہینہ شہر عظیم ہے، شہر مبارک ہے۔ حضور نے فرمایا قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ القدر، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، وہ رات جو ایک عظمت والی رات ہے، جس کا احترام ہے، جس کی قدر ہے، جس کی ایک اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ رات رکھی۔ تو ناظرین، رمضان کی اہمیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یعنی یہ جو ایک رات ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تحفہ ہے، خصوصی انعام ہے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا۔ اس سے پہلے کسی امت کو، کسی قوم کو، کسی ملت کو، کسی نبی کے ماننے والوں کو یہ رات عطا نہیں کی گئی، یہ اعزاز عطا نہیں کیا گیا کہ عبادت کریں ایک رات اور درجہ ثواب پائیں 1000 راتوں کا۔ تو یہ تو جب ہی ہوگا نا ناظرین، جب کوئی کسی سے بے حد محبت کرتا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کائنات میں سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کی اس چاہت پر، خواہش پر آپ کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ تو کم ہیں، اور پچھلی قوموں کی، پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں۔ وہ 80 سال تک عبادت کرتے تھے، طویل عمریں تھیں ان کی، تو وہ تو نیکیوں میں، درجات میں میری امت سے کہیں آگے نہ نکل جائیں۔ تو اس چاہت پر، اس خواہش پر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ رات عطا کی، اور آپ کے صدقے میں اس امت کو عطا کی۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے ناظرین، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک رات عبادت کرو 1000 راتوں کی عبادت کا ثواب۔ تو اور امت کو پھر اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ اس رات جو ایک عظیم رات ہے، جس میں ہر حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں، اور فرشتے رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک خاص جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، فی کبکبۃ، خاص ایک جھرمٹ ہوتا ہے فرشتوں کا جو اللہ تعالیٰ اسی رات میں اتارتا ہے، اور ہر بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے شخص سے، عبادت کرنے والے شخص سے، رکوع سجدے والے شخص سے جو ہے مصافحہ کرتے ہیں، اور اپنی ان کو رحمتیں اور برکتیں عطا کرتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن کی ارواح پاکیزہ ہوتی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچایا ہوتا ہے، وہ اس رات کے اندر روحانیت کو، نورانیت کو، سکینت کو، اطمینان کو محسوس کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس رات کے بارے میں کہ آپ بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم نے اعتکاف کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ ختم ہوا 20 کی صبح، پھر حضور نے کہا نہیں، مجھے شب قدر کی تلاش ہے، اور وہ مجھے تلاش کرنی ہے، تو لہذا آپ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آخری عشرے کا بھی اعتکاف کیا، اور
جو رات تھی 27ویں کی، اس میں آپ جاگے. آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، اور آپ کا جو آپ نے سجدہ کیا ہے وہ کیچڑ کے اوپر کیا ہے. یعنی علماء نے یہ اس کی جو نشانی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن جو شب قدر ہوتی ہے اس دن ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے، اور کیچڑ میں سجدہ کیا، یعنی اس کا مطلب بارش ہوئی تھی. سورج جو طلوع ہوتا ہے اس کے اندر شعاع نہیں ہوتی، یعنی تپش نہیں ہوتی. تو یہ علامات ہیں. تو آپ نے جو ہے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رات دکھائی گئی، آپ نکلے باہر بتانے کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ دو صحابی آپس میں بحث کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. تو آپ نے ان کے اندر صلح کروائی. تو اسی دوران جو ہے وہ پھر یہ رات کا تعین بھلا دیا گیا. تو حضور نے فرمایا یہی بہتر ہے، یعنی جو ہوا ہے وہ یہی بہتر ہے، یہ یعنی اسی میں خیر ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی. اب یہ رات کون سی رات ہے؟ حضور نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی وتر عشر آخری رمضان، کہ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر. اور طاق راتوں میں سے آج رات ہے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں. اور ہمیں اس بات کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ چھٹیاں ہیں الحمدللہ، اور کل بھی بڑا اچھا موسم تھا، آج بھی بڑا اچھا موسم ہے، ویکینڈ بھی ہے. تو خوب ہمیں عبادت کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور پھر جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس کو اس سے یعنی پہلی والی آدھی رات نصف اول کا ثواب عشاء کے ساتھ، اور نصف آخر کا ثواب جو ہے وہ فجر کے ساتھ. تو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا. تو کم سے کم درجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم جو ہے وہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں، عشاء کی اور فجر کی. وہ اکثر ہمارے اساتذہ اکابرین علماء مشائخ سے ہم سنا کرتے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جائے تو دیکھو آخری عشرے کے اندر مستقل عبادت کرنی ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بھئی روزانہ کم سے کم اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بھئی روزانہ قیام اللیل پڑھیں. ایک تو ہے نا تراوی ایک الگ ہے، قیام اللیل الگ ہے. قیام اللیل ہوتی ہے رات کے آخری حصے کے اندر، اور وہ آخری حصہ جو ہے وہ بڑا ہی بابرکت ٹائم ہوتا ہے. اور کیونکہ سلام ہی حتی مطلع الفجر حدیث میں آتا ہے، ہر روز جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، آخری حصہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرما کے اپنی شان کے مطابق اعلان کرتے ہیں کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، اپنی حاجت روائی کرنے والا، کہ میں اس کو روزی دوں، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، اس کی حاجت کو پورا کروں ایوری ڈے. لیکن رمضان میں اور خاص طور پر جو ہے وہ یہ جو آخری عشرہ ہے اور طاق رات میں غروب آفتاب سے لے کے سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک جو ہے وہ سلامتی نازل ہوتی ہے. تو ایک کام کیا کرنا ہے کہ بھائی پہلی چیز تو دیکھیں 5 نمازوں کی پابندی ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ نے روزہ تو رکھنا ہی ہے، پھر گناہوں کو چھوڑنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، سنت مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ پڑھیں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ افطاری میں دعا مانگیں. افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بھئی عشاء کی نماز کے بعد کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ آرام کرنے کے بعد آپ رات کو اٹھیں اور قیام اللیل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ہر عبادت ذکر اذکار کریں، اور تھوڑی سی کوئی 1-2 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ چیریٹی کریں ایوری ڈے. اسی طریقے سے اور ہر رات جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک ہو. اور اسی طریقے سے روزانہ رات کو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، کیونکہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1 قرآن کے ختم کرنے کا ثواب. تو یہ کام اگر ایوری ڈے ہوں گے تو جو بھی رات لیلۃ القدر کی ہوگی آپ کو جو ہے اس کا ثواب مل جائے گا. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس رات کی دعا کیا ہے؟
کوئی خاص دعا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کی خاص دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، کہ اللہم انک عفو، اے اللہ انک عفو، تو درگزر کرنے والا ہے، بے شک تو درگزر کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، اور درگزر کرنے کو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے جو ہے وہ معاف کر دے، درگزر فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ تو ہمارے جو شیخ علامہ یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب دعا مانگتے تھے تو اللہم انک عفو کریم، عفو کریم، کریم کی جو اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا اضافہ کرتے تھے۔ دیکھیں جو کریم ہوتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق، اللہ رب العزت کی ذات تو غفور الرحیم ہے، غفار ہے، تو کریم کی جو شان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب وہ معاف کرتا ہی کرتا ہے، اس سے اگر کوئی سوال کیا جائے تو اس سوال کو پورا کرتا ہی کرتا ہے۔ تو اللہم انک عفو کریم، کہ اے کریم ذات، تو معافی کو، تو عفو کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اور تو محبوب رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پنشمنٹ کرے، عذاب دے، لوگوں کو جو ہے جہنم میں ڈالے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ نظام ایک ایسا ہے، اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے تاکہ بیلنس رہے، اور جزا اور سزا کا جو نظام ہے، جب تک دیکھیں دنیا کے اندر بھی دستور ہے کہ جو فرمانبردار ہے اس کو انعام دو، جو نافرمان ہے اس کو سزا دو، جو پاس ہوتا ہے، جو فرسٹ آتا ہے، سیکنڈ آتا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ دو، اور وہ پاس ہو گیا اس کو میڈل دو، اور جو فیل ہو گیا اس کو ناکام۔ تو دنیا کے اندر بھی یہ دستور ہے، پھر اسی سے تو نظام چلتا ہے نا۔ کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے اوپر جرمانہ کیا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ مجرمین کو کیا کیا جاتا ہے؟ اگر مجرمین کو جس سوسائٹی، جس معاشرے میں مجرمین کو چھوڑ دیا جائے، وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، اور جس معاشرے کے اندر جو سوسائٹی کے بہترین افراد ہیں، اگر ان کا اکرام نہ کیا جائے تو وہ معاشرے میں پھر بیلنس نہیں رہتا ہے۔ وہ تو ہمارے ہاں ایک ضمناً بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں تو جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اور جو سفارشی ہوتے ہیں، اور جو فضول قسم کے لوگ، اور جو چمچہ گیری کرتے ہیں، اور جن کی سوسائٹی کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی، ان کو میڈل دیے جاتے ہیں، ان کو نوازا جاتا ہے، اور جو اصل افراد ہیں ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ بھائی وہ ہمارے ہاں تو جزا سزا ہے نہیں، اور پھر مجرمین بچ جاتے ہیں۔ تو یہ میں ضمناً عرض کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تحب العفو، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے، تحب العفو فاعف عنی، تو مجھے جو ہے وہ معاف کر دے، درگزر فرما۔ تو یہ دعا خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کو کہ اس دعا کو مانگو، اسی لیے آخری عشرے میں ہر نماز کے بعد جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، فاعف عنی ہوتا ہے کہ مجھے، فاعف عنا ہوتا ہے کہ ہم سب کو، تو اپنے ساتھ ساری امت کو شامل کر لیں، اپنے ساتھ سب کو شامل کریں کہ اللہ تو مجھے بھی معاف کر، اور میرے ساتھ ساری امت کو معاف کر، میرے پورے خاندان کو معاف کر، میرے دوست احباب عزیز و اقارب کو معاف کر، اور پورے حلقہ احباب کو معاف کر۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو مانگا کرو۔ تو لہذا اب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور تنزل الملائکہ، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، والروح فیہا، جبریل علیہ السلام، اکثر علماء کی رائے، اور بعض علماء کی رائے کہ نہیں، روح ایک مقدس فرشتہ ہے جو خاص طور پر اس رات میں اترتا ہے، اور ہر ذی شان، ذی امر کام کے ساتھ، اس کی تقسیم کے ساتھ، اس کے انتظام کے ساتھ، اور جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اور یہ کب تک سلسلہ چلتا ہے؟ یہ فجر تک چلتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، اس عشرے کی جو عبادت ہے، جو مین عبادت ہے، وہ ہے لیلۃ القدر کی عبادت اور اس کی تلاش، اور اسی کی تلاش کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کی عبادت کو جو ہے مشروع کیا گیا۔ اب اعتکاف جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے،
کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ ضرور اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، مرد حضرات کو مساجد میں، عورتوں کو گھروں میں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خیمہ لگا دیا گیا جیسی آخری عشرہ شروع ہوا۔ حضور ہر سال سن 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا ہے، اس سے لے کر جب تک آپ دنیا سے تشریف نہیں لے گئے آپ ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ ایسی عبادت ہے۔ خواتین کے لیے بھی، ازواج کے لیے بھی خیمہ لگوایا گیا تو دیکھا سب نے لگا دیا، تو حضور نے پھر دوسری ازواج کا ہٹوایا، یہ نہیں کہ کوئی پورا ہی۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے جو ہے وہ سر میرے کمرے میں کر دیتے تھے، اور میں آپ کے سر کے بال ٹھیک کرتی تھی، کنگھی کر دیا کرتی تھی، دھو دیا کرتی تھی۔ وہ ازواج مطہرات ہی رہتی مسجد نبوی کے اندر تھی نا۔ آج کی کوئی خاتون جو ہے وہ کہہ کہ نہیں جی ہم نے بھی مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، تو علماء کہتے نہیں، خواتین نے اعتکاف کہاں کرنا ہے؟ وہ انہوں نے کرنا ہے گھروں کے اندر۔ مسجدوں کے اندر جو ہے وہ تو پھر فتنے کا اندیشہ ہے نا، اور مرد بھی وہاں ہوں، عورتیں بھی ہوں، اور جو ہے اس طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے باقی اعتکاف کی جو عبادت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ شب قدر کی عبادت کو کرنا یا شب قدر کی تلاش۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ 27ویں شب کے بارے میں، اب یہ اس کے اندر دیکھیں تعین نہیں کیا جا سکتا۔ جب حضور نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی وتر عشر آخری رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، تو بس ٹھیک ہے، پھر یہی 5 راتیں ہیں، ان راتوں میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، صرف باتیں نہ ہوں بھائی کہ اگر آج کی رات ہے تھوڑی عبادت کر لیں، جوش و جذبے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، 1 رات عبادت کرتے ہیں اور پھر 3 راتیں جو ہے سوتے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا تھوڑا ہر روز، جیسے آج کریں، کل کریں، پرسوں کریں، 10 دن تک کریں، اور پھر آخری رات جو ہے لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، وہ بڑی اہم رات ہے، اور اس رات کے اندر جو ہے حضور نے فرمایا کہ بھائی دستور یہ ہے کہ مزدور کو اس کی اجرت دی جائے جب وہ اپنے کام کو ختم کر دے۔ تو کام وہ کب ہوگا؟ وہ ہوگا لیلۃ الجائزہ، اس کو کہا جاتا ہے انعام کی رات، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ تو اس رات کے اندر بھی آپ حضرات نے عبادت کرنی ہے تھوڑی بہت، اور اپنے آپ کو دعاؤں میں لگانا ہے۔ تو لہذا ناظرین، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور آخری عشرے کی بالکل تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، یعنی رمضان کے تھوڑے سے دن رہ گئے۔ آج سے کچھ 20 دن پہلے ہم کیا کہتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، اس کا انتظار تھا، اور اب رمضان جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ رخصت ہو رہا ہے، بالکل تھوڑے سے دن رہ گئے۔ حضور نے فرمایا من حرم الخیر فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو اس رات کی خیروں اور برکتوں سے محروم ہو گیا وہ فقط حرم الخیر کلہ، وہ تمام کی تمام خیروں سے محروم ہو گیا، اور اس سے محروم نہیں ہوتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہو۔ یعنی کوئی بدبخت ہی ہوتا ہے جو ان راتوں کی عبادت سے جو ہے وہ محروم ہوتا ہے، ان کی خیروں سے محروم ہوتا ہے۔ تو اور اس رات کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو والدین کے نافرمان ہیں، ان کی مغفرت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو خدا را آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اگر وہ زندہ ہیں، اگر وہ ناراض ہیں تو ان کو راضی کریں۔ یہ بچوں کا کام ہے والدین کو راضی کرنا، یہ الٹا زمانہ آ گیا۔ بچے ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ابا راضی کرے، اماں راضی کرے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور اولاد کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ والدین سے ناراض ہوں؟ یہ بات بہت بہت ہی جو ہے وہ غیر مناسب بات ہے۔ تو ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اگر والدین ہمارے ناراض ہیں ہم سے، تو پھر آپ پوری رات قیام اللیل کریں، آپ اس وقت بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قیام اللیل کریں، مسجد نبوی میں قیام اللیل کریں، مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہو کر دعا مانگیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی کچھ اجر نہیں ملنے والا۔ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو اپنے والدین کو راضی کریں اور ان کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں، ان کا اکرام کریں۔ کل ہمارے ایک دوست آئے تھے، بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں روزانہ جو ہے وہ رمضان میں میری روٹین ہے کہ میں اپنا آفس کا کام جو ہے 3 ساڑھے 3 بجے ختم کرتا ہوں، اور پھر چلا جاتا ہوں والدین کے گھر، اور 1 گھنٹہ وہاں رہتا ہوں، وہیں نماز پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ان کے ساتھ رہتا ہوں، اور پھر 5 سوا 5 بجے اٹھ کے اپنے بچوں کے پاس چلا جاتا ہوں۔ تو روزانہ کی میری روٹین ہے یہ رمضان میں۔ میں کہا یار کمال ہو گیا، زبردست۔ دیکھیں نا، یہ
جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں جیسے عرض کر رہا ہوں روزانہ عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، قیام اللیل کرو، چیریٹی کرو، صدقہ دو، اور جو ہے وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، دعاؤں میں اپنے آپ کو لگاؤ، یہ ساری چیزیں ہیں نا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہ بھئی والدین کی خدمت کرو، والدین کے پاس بیٹھو، والدین کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، اور ان کے ساتھ جو ہے وقت گزارو، اور ان کے لیے جو ہے وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو. یہ ہماری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے. خاص طور پہ شادی کے بعد جو ہے وہ عورت کی ذمہ داری اس کا میاں اور اس کے بچے ہوتے ہیں. بیٹی کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، یہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے. یہ کیا کہ بیٹیوں کے حوالے کر دیا آج کل ہم نے اپنے ماں باپ کو. اکثر دیکھا ہے میں نے کہ یہ بیٹیاں سنبھال رہی ہیں، بیٹیاں لگی ہوئی ہیں، باپ کی خدمت کر رہی ہیں، ماں کی خدمت کر رہی ہیں، بیٹا بیٹھا ہوا ہے بیوی کی خدمت کر رہا ہے، بس جو ہے وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کر رہا ہے. اور بھائی وہ ساس سسر ان کے ذمہ داری ہے ان کے بیٹے، وہ بیٹے سنبھالیں. ہماری خواتین بھی بڑی تیز ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگایا اور اپنے شوہروں کو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیا. تو بھائی آپ خود کریں اور اپنے شوہروں کو چھوڑیں، شوہروں کو کہیں کہ بھئی اپنے والدین کی خدمت کرو اور ان کے پاس وقت گزارو، اور ان کا بھی رمضان ہے اور ان کے ساتھ ان کی خدمت کرو. تو جو شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کو یہ آپ جتنے افطاریاں کرانی ہیں کرا لیں، جتنی چیریٹی دینی ہے دے لیں، جتنے عمرے کرنے ہیں رمضان کے کر لیں، کچھ نہیں ہونے والا. میں آپ کو صاف بات بتا رہا ہوں. تو والدین کا خیال رکھیں. پھر دوسرا وہ شخص جو شراب پیتا ہے، رمضان میں بھی اگر شرابی ہے اور شراب پیتا ہے اور اس نے اگر توبہ نہیں کی ہے، ہاں توبہ کر لی ہے، رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے ہیں، پھر وہ توبہ کر کے آئے اور معافی مانگے، اللہ معاف کرے گا. بھئی اللہ نے تو یہ اس کو عشرہ مغفرت ہے نا، اتکم من النار ہے، جہنم سے خلاصی کا یہ عشرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر چکے ہوتے ہیں کہ بس اب جہنم کے گھڑے میں گرنے والے ہیں، اور رمضان شروع ہوتا ہے اور وہ توبہ کرتے ہیں اور روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے میں کسی ایک طاق رات کے اندر جو ہے اللہ ان کی بھی مغفرت کر دیتا ہے. اور اگر وہ بھرپور کرتے رہے تو پھر چاند رات والے دن تو اعلان ہو ہی جاتا ہے قوم مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم الحسنات، کہ کھڑے ہو جاؤ، لوٹ جاؤ، تمہاری مغفرت کر دی گئی، تمہارے سیئات کو حسنات سے بدل دیا گیا. تو اب آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا اعلان ہوتا ہے. تو یہ جب ہوگا جب وہ توبہ کرے گا. اگر کوئی آدمی توبہ نہیں کرتا اور وہ رات کو جاگ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے اور شراب بھی پی رہا ہے ساتھ ساتھ، کوئی فائدہ نہیں. جب تک توبہ نہیں کرو گے نا، جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگو گے. دوسرا، اور وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، جو تعلقات کو ختم کرنے والا ہو. آج کل یقین جانیں اتنا نفسا نفسی کا دور ہو چکا کہ سگے بھائی ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں ہے، سگی بہنیں ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں ہے. یعنی سگوں کی بات کر رہا ہوں میں. اپنی دھن میں چل رہا ہے، بڑا ہے وہ اپنی دھن میں چل رہا ہے، چھوٹا اپنی دھن میں چل رہا ہے، ہر ایک کو بس اپنی اپنی پڑی ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے اس کے لیے اتنا سب کچھ کیا اور اس نے مجھے واپس جو ہے اس نے میرا احسان نہیں اتارا. وہ بڑا کہتا ہے میں نے سب کچھ بھائیوں پہ کر دیا. وہ بھائی کہتے ہیں، چھوٹا کہتے ہیں ہم نے بڑے کے لیے کر دیا. اور پتہ نہیں کون کون سی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پرانی باتیں اور چیزیں صحیح طور پر اینالائز نہیں کر رہے کہ بھائی کیا ہے، معاملات کیا ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے. باقی تو پھر اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں نا ناظرین، تو یہ پھر سب شوشائی ہے، پھر سب صرف دکھلاوا ہے. اصل چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو پھر صورت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو رمضان کی صورت ہی رہ گئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. صرف صورت بن گئی ہے. ماشاءاللہ ٹک ٹاک کی دنیا ہے، زبردست ہر چیز بنا کے ڈال رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا. باقی روح ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.